اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کی اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگوں کے لیے ایک بڑا پیارا اصول بیان کیا ہے کہ جس وقت وہ اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں مسجدوں کے اندر، اس وقت وہ اپنی بیویوں کے قریب نہ جائیں، ان کے ساتھ جماع نہ کریں۔ رمضان کے دنوں کے اندر 3 کاموں سے رکنے کا حکم تھا: کھانے سے، پینے سے اور جماع کرنے سے۔ البتہ رمضان کی راتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بیوی کے قریب جانے کی اجازت دے دی اور اپنی بیوی جو ہے نا وہ حلال کر دی۔ لیکن اعتکاف میں بیٹھنے والا جو شخص ہے، اس کے لیے دن کے وقت بھی بیوی کے قریب جانا درست نہیں اور رات کے وقت بھی بیوی کے قریب جانا درست نہیں۔ یہ روزے اور اعتکاف میں فرق ہے کہ روزے کی حالت میں دن کے وقت تو بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، لیکن راتوں میں بیوی کے قریب جا سکتا ہے۔ لیکن معتکف آدمی جو ہے، نہ وہ دن کے وقت اپنی بیوی کے قریب جا سکتا ہے اور نہ ہی رات کے وقت جو ہے نا اپنی بیوی کے قریب جا سکتا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اعتکاف مسجد کے اندر ہے۔ اب اگر وہ بیوی کے قریب جائے گا، ظاہر بات ہے بیوی جو ہے نا اس کی مسجد کے اندر آئے گی، اور مسجد کے اندر تو ویسے بھی جماع کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر روزہ نہ بھی ہو، رمضان نہ بھی ہو، اعتکاف نہ بھی ہو، پھر بھی مسجد کی حدود کے اندر اپنی بیویوں سے قربت کرنا یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ وہ اعتکاف کی حالت میں ہو تو اس کی تو صراحتاً ممانعت بھی جو ہے نا آ گئی۔ تو اس لیے جو ہے نا اعتکاف کی حالت میں بیویوں کے قریب جانا جو ہے نا وہ درست نہیں، بلکہ بیویوں کے ساتھ ایسی باتیں کرنا جو انسان کو جماع کے قریب کر دیں، وہ بھی جو ہے نا کرنا درست نہیں ہے جی۔ اس کے علاوہ بیوی سے اگر ملاقات کرنی پڑ گئی ہے یا کسی محرم رشتہ دار کوئی مسجد کے اندر آ گئی ہے، عورت ہے، وہ آپ سے ملاقات کر رہی ہے اپنی محرم آدمی سے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جی۔ البتہ آنے والی عورت اس بات کا لحاظ رکھے کہ مسجدوں کے اندر رمضان کے اندر بالخصوص مردوں کا رش ہوتا ہے، بالخصوص نماز کے اوقات میں جو نا رش ہوتا ہے، تو ان اوقات کے اندر وہ اس بات کا لحاظ کرے کہ عورت کا مرد کے ساتھ اختلاط نہ ہو۔ اس کے علاوہ جس وقت کھلا وقت ہوتا ہے، مثلا فجر کے بعد سے لے کے زور وقت تک یا زور کے عصر کے درمیانی وقت جو ہوتا ہے یا رات کا جو وقت آتا ہے، ان اوقات کے اندر جس وقت مرد جو ہے نا مسجد کے اندر نہیں ہوتے، اگر عورت محرمہ عورت اپنی خامن سے، بھائی سے، اپنے باپ سے اگر مسجد کے اندر آ کے ملاقات کرتی ہے، کلام کرتی ہے، آ کے بیٹھ جاتی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے آئے، اس حال کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتکف تھے مسجد نبوی شریف کے اندر۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے بات چیت جو ہے نا وہ کرنے لگ گئی، کلام کیا، جو غرض تھی پوری کی جو ہے نا۔ جب جانے لگی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد کی حدود کے آخر تک یعنی دروازے تک جو ہے چھوڑنے کے لیے گئے۔ تو جس وقت مسجد کی حدود کے آخر تک پہنچے نا تو دیکھا 2 انصاری صحابی جو ہے نا وہاں سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ کے پیغمبر کے پاس ایک عورت جو ہے نا وہ کھڑی ہے۔ ظاہر بات ہے بی بی صاحبہ تو پردے کے اندر لپٹی ہوئی تھی، تو انہوں نے پہچانا ہی نہیں یہ کون ہے۔ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کے ان دونوں انصاری صحابی کو کھڑا کیا، ادھر آؤ میری بات سنو، اور فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ تو ان دونوں صحابی نے آگے سے کہا سبحان اللہ، یا رسول اللہ ہمارے دل میں تو کوئی ایسی بات بھی نہیں آئی، ویسے بھی کیسے آ سکتی ہے اللہ کے پیغمبر کے خلاف، کیسے جو ہے نا وہ دل کے اندر بات آ سکتی ہے؟ عام عورت بھی تو اللہ کے پیغمبر سے مسئلہ پوچھنے کے لیے جو ہے نا آ سکتی ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر یوں گھومتا ہے جیسے خون جو ہے نا وہ دوڑتا ہے، اور ممکن ہے کہ شیطان جو ہے نا کسی انسان کے دل کے اندر جو ہے نا کوئی وسوسہ ڈال دے۔ اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے میں نے تمہیں مخاطب کر کے کہا کہ یہ میری بیوی ہے۔ دیکھیں اللہ کا پیغمبر کتنی احتیاط سے کام جو ہے نا وہ لے گئے۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اگر کسی جگہ کے اوپر بالخصوص علماء
عوام بھی اور بالخصوص علماء، اگر کسی جگہ کے اوپر تہمت کا خدشہ ہو اور آدمی خود پاک صاف ہو تو اس کو چاہیے کہ کھڑے ہو کے مجمع عام کے اندر علل اعلان یہ بات کہہ دے، بھائی یہ مسئلہ اصل کے اندر یوں تھا، آپ کے دل میں اگر کوئی شبہ ہے تو وہ دور کر دیں۔ گویا کہ عوام کے سامنے اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا رکھنے کا بھی جو ہے نا وہ حکم ہے۔ کسی کے دل کے اندر اگر غلط خیال آ رہا ہے تو اس کو بھی ہٹانا چاہیے۔ دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر جو ہے نا اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے کے اندر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا جسم مسجد کے اندر رکھا اور سر مبارک حجرے کی طرف باہر نکال دیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے سر مبارک کو دھویا، صاف کیا، کنگھی وغیرہ جو ہے نا وہ کی۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر عورت سے ملاقات ہو گئی ہے یا اس سے جو ہے کلام کر دیا ہے، یہ کوئی بات چیت کر دی، تو اس سے اعتکاف کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں جماع نہیں کر سکتا، جماع کے قریب کرنے والی جو چیزیں ہیں ان سے جو ہے نا مکمل طور پہ پرہیز کرے۔ اسی طرح معتکف آدمی جو ہے نا خام خواہ مسجد سے باہر بھی نہ نکلے، مسجد سے باہر نکلے گا تو پھر بھی جو ہے نا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، معتکف آدمی اگر بھول کر بھی اپنی بیوی سے جماع کر دے گا نا پھر بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بھول کر روزے کی حالت میں کھانا کھا لے تو اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر بھول کر اس نے اپنی بیوی سے جماع بھی کر لیا تو پھر بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جس دن اس نے یہ کام کیا اس دن کا روزہ رکھ کے قضا جو ہے نا بعد میں کرے گا، 10.5 دن کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں، 1 دن کی جو ہے نا وہ قضا کرے گا۔ تو بھول کر جو ہے نا اگر مسجد سے باہر نکل گیا پھر بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کا حکم یہ ہے انتم عاکفون فی المساجد، فی المساجد، تم نے مسجد کے اندر جو ہے نا جم کے بیٹھنا ہے۔ تو بھول کر اگر باہر بھی نکل گیا تو پھر بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ خام خواہ بغیر کسی شرعی عذر کے معتکف آدمی جو ہے نا مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے، مثلا وضو کرنے کے لیے جانا ہے، پیشاب کرنے کے لیے جانا ہے، پخانے کے لیے جانا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر سے کھانا لے کر آنے والا کوئی نہیں ہے تو یہ شریعت اتنی بھی اجازت دیتی ہے کہ یہ گھر سے جا کے جو ہے نا کھانا لے آئے اپنے لیے، تو یہ شرعی عذر ہے، اس کے لیے جو ہے نا وہ باہر نکل سکتا ہے۔ اسی طرح معتکف کو احتلام ہو گیا ہے، اب اس نے غسل جنابت کرنے کے لیے باہر نکلنا ہے تو بالکل جو ہے نا وہ نکل سکتا ہے۔ لیکن ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، اب فرض کریں اس جگہ کے اوپر اعتکاف میں معتکف بیٹھا ہوا ہے، خدا نخواستہ اس کو اختلاف ہو گیا، اب اس کا بدن تو ناپاک ہے، اب ساری مسجد کے اندر سے گزر کر اس نے جو ہے نا غسل خانے میں جانا ہے، بدن ناپاک ہے، بدن ناپاک سے مسجد کے اندر جو ہے نا وہ چلنے کی بھی اجازت نہیں، گزرنے کی بھی اجازت نہیں۔ تو اس حالت کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ اسی جگہ کے اوپر تیمم کرے، تیمم کر کے اپنے جسم کو عارضی طور پہ پاک کر لے، مسجد کے بعد جا کے جو ہے نا وہ غسل کر لے۔ تو وضو کرنے کے لیے، تیمم غسل کرنے کے لیے، پیشاب پخانہ کرنے کے لیے یہ جو ہے نا شرعی اس کے عذر ہے۔ اسی طرح کھانا لینے کے لیے شرعی عذر ہے۔ اسی طرح اگر کسی ایسی مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے جہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی تو جمعہ جو ہے نا وہ پڑھنے کے لیے، جانے کے لیے یہ جو ہے نا بالکل جا سکتا ہے، خواہ اس کو جامع مسجد دور ہی پڑتی ہو تو پھر بھی جا سکتا ہے۔ لیکن دیہات کا آدمی جو ہے اس کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، وہ اپنے دیہات کے اندر اگر مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو اس نے جمعے کے لیے باہر نہیں نکلنا۔ کیوں؟ دیہاتی کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، جمعہ جو ہے وہ شہر والوں کے اوپر جو ہے نا فرض ہوتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ میں اعتکاف میں بیٹھا تھا تو میں نے کوٹلے جمعہ پڑھانے جانا تھا، تو میں نے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے یہ نیت کی ہوئی تھی کہ جمعہ کے دن میں نے کوٹلے جانا ہے، تو بالکل جائز تھا، میرا نکلنا جائز تھا۔ لیکن اس بات کا لحاظ رکھے، اگر وضو کے لیے، غسل کے لیے، پخانے کے لیے یا جمعہ پڑھنے کے لیے معتکف آدمی مسجد سے باہر نکل رہا ہے تو خام خواہ ادھر ادھر نہ دیکھے، خام خواہ خوش گپیوں کے اندر مشغول نہ ہو، دیگر کاموں کے اندر مشغول نہ ہو، سیدھا اپنے کام کرنے کے لیے جائے، وضو کرے، پخانہ کرے، جس بھی غرض سے باہر نکلا شرعی عذر پورا کرے، فوراً واپس تو نہ لوٹے، خوش گپیوں کے اندر نہ لگے، دیگر کاموں کے اندر مشغول نہ ہو۔ اسی طرح معتکف آدمی کو یہ بھی چاہیے کہ اعتکاف کے اندر بیٹھ کے اپنا وقت ضائع نہ کرے، سارا وقت موبائل کو ہی نہ دے دے، بلکہ موبائل سے مکمل طور پہ پرہیز کرے، کثرت کے ساتھ تلاوت کرے،
کثرت کے ساتھ جو ہے نا اللہ کا ذکر کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس طرح کے الفاظ جو ہیں کثرت کے ساتھ جو ہے نا پڑھے، کثرت کے ساتھ گریہ زاری کرے، روئے دھوئے، اپنے گناہوں کی جو ہے نا معافی مانگے، کثرت کے ساتھ تلاوت جو ہے نا کرے۔ تلاوت اللہ کو بڑی محبوب ہے، تلاوت کرنے والا انسان اللہ کو بڑا پسند ہے جی، اللہ کے کلام کو جو ہے نا وہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ قرآن مقدس کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کلام پاک کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ رب العزت نے معتکف آدمی کو یہ مفت کے اندر وقت فراہم کر دیا، اس وقت کو جو ہے نا اپنے لیے قیمتی بنائے، اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنی اموات کے لیے، اپنے زندوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی، بلکہ تمام مسلم امہ کے لیے کثرت کے ساتھ جو ہے نا دعائیں کرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ